اسرائیل کی اہم سائٹس ہیک، ملک کی تباہی کے ویڈیوز نشر۔ اسرائیل مخالف ہیکرز نے کم از کم 1 درجن اہم اسرائیلی ویب سائٹس کو ہیک کرتے ہوئے وہاں جانے والے صارفین کے لیے معمول کے آن لائن مواد کے بجائے ملکی تباہی کے ویڈیوز پوسٹ کر دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہیکرز نے ان ویب سائٹس کو اپنے آن لائن حملوں کا نشانہ بنایا اور اس دوران تمام متاثرہ ویب سائٹس پر معمول کی معلومات اور مندرجات کے بجائے ہر جگہ صرف ایک ہی ویڈیو پوسٹ کر دیے گئے جو ایک ریاست کے طور پر اسرائیل کی تباہی سے متعلق تھی۔ ہیکنگ کی زد میں آنے والی ان ویب سائٹس پر اس ویڈیو کے ساتھ عبرانی اور انگریزی زبانوں میں یہ پیغام بھی لکھا ہوا تھا: اسرائیل کی تباہی کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن ایک عرصہ ہوا شروع ہو چکا ہے۔ نیوز ایجنسی DPA کے مطابق ہیکرز کی طرف سے متاثرہ ویب سائٹس پر اس پیغام کے ساتھ پوسٹ کردہ ویڈیو میں بظاہر تل ابیب شہر کو تباہ ہو چکا دکھایا گیا ہے۔ اس آن لائن حملے کے بارے میں اسرائیلی ویب کمپنی یو پریس کی طرف سے اس کے فیس بک پیج پر بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا دانستہ حملہ تھا جو کئی ایسی ویب سائٹس پر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ماہرین کو ان ویب سائٹس پر وہ سیکیورٹی گیپ بھی مل گیا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے غالباً ہیکرز یہ حملہ کر سکے۔ افغانستان میں لڑکیوں کی جانب سے سستے وینٹیلیٹرز کی تیاری۔ افغانستان میں لڑکیوں کی ایک ٹیم نے اپنی توجہ کورونا وائرس کے مریضوں کی مدد پر مرکوز کر لی ہے۔ انہوں نے گاڑیوں کے پرزوں سے سستے وینٹیلیٹرز بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان نوجوان لڑکیوں کو 2017 میں امریکہ میں ہونے والے ایک مقابلے میں روبوٹ بنانے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا تھا۔ افغانستان میں اس وقت کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے اور اس وبا سے 178 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، لیکن حکام کے مطابق تقریباً 4 کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف 400 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ اس ٹیم کی ایک رکن 17 سالہ ناہید رحیمی نے بتایا کہ اگر ہم ایک زندگی کو بھی بچا لیں تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ افغان ڈریمر کے نام سے مشہور افغان لڑکیوں کا یہ گروپ ہرات میں مقیم ہے، جہاں ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ہرات ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے اور وہاں وبا سے ہزاروں سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس گروپ میں شامل لڑکیوں کی عمریں 14 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ لڑکیوں کا یہ گروپ ٹویوٹا کرولا موٹر اور ہونڈا موٹر سائیکل کی چین استعمال کر کے وینٹیلیٹرز تیار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا بنایا ہوا وینٹیلیٹر سانس کی تکلیف میں مبتلا مریضوں کو اس وقت تک عارضی راحت مہیا کرے گا جب تک انہیں اسٹینڈرڈ وینٹیلیٹرز تک رسائی نہیں ملتی۔ کورونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے بعد دنیا میں وینٹیلیٹرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایک وینٹیلیٹرز کی اوسط قیمت 30,000 پاؤنڈز کے برابر ہے، جو کم وسائل ممالک کے لیے خریدنا مشکل ہے۔ افغان لڑکیاں صرف $600 کی لاگت سے وینٹیلیٹرز تیار کر رہی ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے نوجوان لڑکیوں کی جانب سے وینٹیلیٹر بنانے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزارت صحت لڑکیوں کے اس پروجیکٹ کی حمایت کر رہی ہے۔ یمنی بچے کے چشمے $10,000 میں نیلام ہوئے۔ یمن کے ایک پناہ گزین کیمپ کے بچے نے دھاتی ہینگر سے چشمے بنائے ہیں تاکہ انہیں فروخت کر کے عید پر اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خرید سکے۔ یمنی پناہ گزین کیمپ کے بچے کے اس اقدام نے نہ صرف یمنی میڈیا بلکہ بین الاقوامی اور انسانی حقومت کے گروپوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق جب یمنی صحافی عبداللہ الجاروی کو اس بچے کی تخلیقی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اس بچے کے چشمے فروخت کرنے کے لیے ایک آن لائن نیلامی کا انتظام کیا۔ سوشل میڈیا پر یمنی صحافیوں کی کاوشوں کو بین الاقوامی خیراتی اداروں نے بھی سراہا۔ یمن میں سعودی پروجیکٹ فار لینڈ مائن کلیئرنس کے ڈائریکٹر اسامہ الگسیبی نے چشموں کی کامیاب بولی لگائی ہے۔
اسامہ الغوثیبی نے کہا کہ چشموں کی نیلامی سے 10,000 امریکی ڈالرز حاصل ہوئے ہیں۔ اس رقم سے نہ صرف چشمہ بنانے والے بچے کے لیے کپڑے خریدے جائیں گے بلکہ پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے دیگر بچوں کو بھی کپڑے دیے جائیں گے۔ اس اقدام کا مقصد انسانی بھلائی کی کوششوں اور حمایت کو فروغ دینا ہے تاکہ ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے اور عید کے قریب آتے ہی یمنی عوام خصوصاً بچوں کے جوش و جذبے اور خوشی میں اضافہ کرنا ہے۔ طوفان امفان سے مغربی بنگال میں متعدد ہلاکتیں۔ طوفان امفان جمعرات کو کمزور پڑ گیا جس نے ایک دن پہلے مغربی بنگال کو تہس نہس کر دیا جہاں 72 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے اور 2 اضلاع پوری طرح سے تباہ ہو گئے جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے اور کئی پل بہہ گئے۔ اس کے علاوہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کولکتہ میں سینکڑوں کاریں تیز ہواؤں کی وجہ سے الٹ گئی جہاں 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلی۔ 100 برسوں میں مغربی بنگال میں یہ سب سے شدید طوفان بتایا گیا ہے۔ طوفان نے اڑیسہ میں زبردست تباہی مچائی۔ اڑیسہ حکومت کا اندازہ ہے کہ طوفان سے ریاست میں تقریباً 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ 2 اضلاع شمالی اور جنوبی 24 پرگنہ بری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ مرکزی حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ریاست کی مدد کرے۔ ممتا بنرجی نے جائزہ اجلاس کے بعد بتایا کہ میں بہت جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گی۔ ممتا بنرجی نے مہلوکین کے خاندانوں کو فیکس 2 تا 2.5 لاکھ معاوضے کا اعلان کیا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ جب کبھی ہنگامی حالات پیدا ہوتے ہیں اور قومی یا بین الاقوامی سطح پر حکومت کی جانب سے عوام کے عظیم تر مفاد میں جو اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو ان میں موجود کوتاہیوں پر تنقید و تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً میڈیا کی جانب سے یہ ایک صحت مند جمہوریت کی علامت ہے۔ اسی لیے تو میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، مگر شومی قسمت کے ہندوستان میں آج جمہوریت کے چوتھے ستون کی اکثریت اقتدار کے آگے کمر خمیدہ ہے بلکہ پیروں پر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن نا امیدی کے اس اندھیرے میں اب بھی کچھ جگنو چمک رہے ہیں۔ ان دیانتدار اور باہمت صحافیوں کو عوامی تائید اور ہمت افزائی حاصل ہو تو ان کی آواز عوامی مسائل سے بے خبر بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھے صاحب اقتدار تک پہنچ سکتی ہے۔ ان دنوں حکومت کی جانب سے جو بڑا آپریشن چل رہا ہے وہ ہے وندے بھارت مشن یا تخلیہ آپریشن، جس کے تحت دنیا بھر میں پھنسے ہندوستانی باشندے جو وطن واپسی کے خواہش مند ہیں انہیں خصوصی طیاروں کے ذریعے واپس لایا جا رہا ہے۔ اس مشن کا یہ دوسرا مرحلہ چل رہا ہے جو اس ماہ کے آخر تک ختم ہو جائے گا۔ ہر ملک میں سفارت خانے میں ہندوستانی باشندے اپنے نام لکھوا رہے ہیں۔ ایک ہندوستانی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سفارت خانوں میں رجسٹر ہونے والے ہندوستانیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ہندوستانی باشندے جن کا تعلق ریاست تلنگانہ سے ہے وہ ریاض سے حیدرآباد جانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک عرصے سے اپنی باری کے انتظار میں ہیں مگر ان کے نام فہرست میں شامل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ سفارت خانہ ہند ریاض اس بات کا نوٹس لے گا۔ خیر، ساری دنیا میں 2 لاکھ سے زائد ہندوستانی وطن واپسی کے لیے رجسٹر ہوئے ہیں تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، مگر اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ وندے ماترم مشن کب تک چلے گا اور اس تخلیہ مشن کے تحت کتنے ہندوستانیوں کو وطن پہنچایا جائے گا۔ ویسے ہماری قومی ایئر لائنز جو ایک عرصے سے خسارے میں چل رہی ہے کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس وقت بلا شرکت غیر سارے مسافر تنہا اٹھا رہی ہے، وہ بھی ٹکٹ کے پورے دام وصول کرتے ہوئے۔ اگر ایئر انڈیا ایک قلیل عرصے میں مبینہ 2 لاکھ سے زائد مسافروں کو اٹھا لیتا ہے تو اس کی تو چاندی ہو جائے گی۔ وندے بھارت مشن کے تحت دوسرے مرحلے کی آخری فلائٹ 22 مئی کو ریاض سے حیدرآباد کے لیے پرواز کرے گی۔ سعودی عرب کی حکومت نے 23 مئی سے 27 مئی تک مملکت بھر میں
میں 24 گھنٹے کے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا اب تخلیہ آپریشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز 1 جون کے بعد ہی ہوگا۔ تیسرے مرحلے کی فلائٹ شیڈول اور دیگر تفصیلات کا بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں عید الفطر 24 مئی کو ہوگی، جبکہ حکومت نے 23 سے 27 مئی 5 دن تک 24 گھنٹے کے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے۔ دراصل یہ 5 دن عید کی چھٹی کے ایام ہیں اور لوگوں کا عید کے بہانے بے احتیاطی برتنے اور پھر وبا زور پکڑنے کا امکان ہے۔ شاید اسی لیے یہ 5 دنوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جو ایک اچھا اقدام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرے، اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کریں اور عید کی مبارکبادیوں کو فون اور واٹس ایپ تک محدود رکھیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب رضوان قادری کو سماعت فرمائیں۔ ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، مطلع کہا ہے: پارسائی کا لبادہ جو اڑا رہتا ہے، پارسائی کا لبادہ جو اڑا رہتا ہے، ان کا انداز زمانے سے جدا رہتا ہے۔ پارسائی کا لبادہ جو اڑا رہتا ہے، ان کا انداز زمانے سے جدا رہتا ہے۔ شعر ہوا ہے: خالی ہاتھوں کو لیے ڈرتا ہوں گھر جانے سے، خالی ہاتھوں کو لیے ڈرتا ہوں گھر جانے سے، گھر کی دہلیز پہ بچہ جو کھڑا رہتا ہے، گھر کی دہلیز پہ بچہ جو کھڑا رہتا ہے۔ شعر دیکھیں حضرات: نہ ملے بھیک وفاؤں کی جفاؤں کی سہی، نہ ملے بھیک وفاؤں کی جفاؤں کی سہی، کسی صورت میرا کشکول بھرا رہتا ہے۔ نہ ملے بھیک وفاؤں کی جفاؤں کی سہی، کسی صورت میرا کشکول بھرا رہتا ہے، کسی صورت میرا کشکول بھرا رہتا ہے۔ آج کل ملک میں چور اور لٹیروں کے لیے، آج کل ملک میں چور اور لٹیروں کے لیے، بینک کا تالا تو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ شعر سنیں: اپنی بربادی کا الزام زمانے کو نہ دے، اپنی بربادی کا الزام زمانے کو نہ دے، تیرا دشمن تیرے اندر ہی چھپا رہتا ہے، تیرا دشمن تیرے اندر ہی چھپا رہتا ہے۔ سیریا کے لیے تڑپا نہیں ناکارہ دل، سیریا کے لیے تڑپا نہیں ناکارہ دل، اب کسی کونے میں چھپ کر یہ پڑا رہتا ہے، اب کسی کونے میں چھپ کر یہ پڑا رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔